السلام علیکم پیارے بچوں، کلاس چھٹی کے لیے ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے قابلی والا۔ پیارے بچوں، ہم نے پچھلے لیکچر میں یعنی کل یسٹرڈے ہم نے یہاں تک پڑھا ہے قابلی والا، یہ جو سبق ہے یہاں تک پڑھا ہے۔ آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ آپ دیکھ لو یہاں پہ، جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھنی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے۔ منی کی ماں اسے ڈانٹ کر پوچھ رہی ہے کہ تو نے اس سے اٹھنی کیوں لی؟ منی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں مانگی، وہ اپنے آپ دے گیا۔ میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ منی نے قابلی والے کو دیکھا تھا، ان دونوں کے درمیان دوستی ہوئی تھی۔ قابلی والا جو تھا، چونکہ اس کا نام رحمت تھا، وہ بادام اور کشمش دے رہا تھا منی کو۔ تو قابلی والے نے منی کو ایک اٹھنی دی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ گھر آ گئی، گھر میں تھی، تو اس کی ماں جو تھی وہ ڈانٹ رہی تھی منی کو کہ آپ نے اس سے یہ اٹھنی کیوں لی؟ تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کیا کہا، منی کو باہر لے گیا۔ جو ہی میں منی کو باہر لے گیا، معلوم ہوا کہ قابلی کا دوسرا پھیرا نہیں تھا۔ وہ روز روز گھر آتا تھا اور پستے بادام دے کر اس نے منی سے دوستی کر لی تھی۔ یعنی قابلی والے نے منی سے دوستی کر لی تھی اور وہ ہر روز وہاں آتا تھا اور اس سے پستے بادام کشمش وغیرہ منی کو دیتا تھا۔ قابلی کا نام جو تھا وہ رحمت تھا۔ رحمت اور منی کی عمر میں زمین و آسمان کا فرق تھا، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ ان دونوں میں کچھ بندی ٹکی باتیں ہوتی تھیں۔ یعنی قابلی والا جو تھا، جس کا نام تھا رحمت جو تھا وہ بڑا آدمی تھا، یعنی عمر کے لحاظ سے بڑا تھا، اور منی چھوٹی عمر والی تھی۔ تو ان دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی تھی اور وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ قابلی والا کہتا، منی سسرال جاؤ گی؟ منی نہیں جانتی تھی کہ سسرال کس سے کہتے ہیں۔ قابلی والا جس کا نام تھا رحمت، یعنی رحمت کہا کرتا تھا منی سے کہ منی سسرال جاؤ گی، لیکن منی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سسرال کس سے کہتے ہیں۔ لیکن بلا وہ چپ رہنے والی کہاں تھی، وہ تو الٹا قابلی سے پوچھتی، تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت گونسا تان کر کہتا، میں تو سسر کو ماروں گا۔ یہ سن کر منی خوب ہنستی۔ ہر سال جاڑے کا موسم ختم ہونے لگتا تو رحمت اپنے وطن جانے کی تیاری کرتا اور گھر گھر جا کر اپنا روپیہ وصول کرتا، مگر ایک بار منی سے ملنے ضرور آتا۔ یعنی وہ منی کو ہنسانے کے لیے کچھ بھی کرتا تھا۔ منی سے کہتا تھا تم سسرال جاؤ گی، حالانکہ منی اتنی چھوٹی تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سسرال کس سے کہتے ہیں۔ تو منی یہاں سے واپس اس کو کہتی تھی کہ تم سسرال جاؤ گے، تو وہ تو مذاق اور جوک میں کہتا تھا میں سسر کو ماروں گا، تو منی ہنستی تھی۔ اب چونکہ وہ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے وہاں آتا اور منی سے جو ہے ضرور ملنے آتا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، اچانک گلی میں بڑا شور و گل سنائی دیا۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ رحمت کو دو سپاہی باندھے لے جا رہے تھے۔ پیچھے سے لڑکوں اور راہگیروں کا مجمع چلا آ رہا تھا۔ رحمت کے کرتے پر خون کے دھبے تھے اور ایک سپاہی کے ہاتھ میں خون سے بھری چھری تھی۔ میں بھاگا ہوا گیا اور سپاہیوں کو روک کر پوچھا، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا کہ پڑوس میں ایک چپراسی نے رحمت سے ایک
چادر لی تھی اور اب وہ دام دینے سے انکار کرتا تھا۔ اس پر جھگڑا ہو گیا اور رحمت نے غصے میں آ کر چپراسی پر چھری سے حملہ کر دیا۔ یہ کہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہوا، یہ گھر میں اچانک تھا، شور ہوا باہر۔ شور ہونے پر جب دیکھا تو وہاں پہ جو رحمت تھا یعنی قابلی والا جو تھا، اس کو سپاہی لے جا رہے تھے، پولیس کے آدمی لے جا رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جس میں خون بھی تھا۔ تو معلوم ہونے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ چادر وہ ایک چپراسی کے گھر رحمت نے چادر ڈالی تھی اور اسے دام یعنی پیسہ لینے کے لیے گیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو رحمت نے چپراسی پر چھری سے حملہ کر دیا تھا۔ رحمت اس بے ایمان چپراسی کو سینکڑوں گالیاں دے رہا تھا۔ اس بیچ میں قابلی والے اور قابلی والے پکارتی ہوئی منی بھی وہاں آ گئی۔ تو منی بھی وہاں آ گئی۔ رحمت کا چہرہ دم بھر کے لیے خوشی سے کھل اٹھا۔ منی نے آتے ہی اس سے پوچھا، تم سسرال جاؤ گے؟ منی چونکہ چھوٹی تھی، اس نے رحمت سے پوچھا، تم سسرال جاؤ گے؟ تو رحمت کا چہرہ جو ہے وہ کھل گیا۔ رحمت نے ہنس کر کہا، ہاں وہیں جا رہا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ اس جواب سے منی کو ہنسی آ گئی۔ جب اس نے گونسا دے کر کہا، میں سسر کو مارتا ضرور، لیکن کیا کروں، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد اس جرم میں رحمت کو 7 سال کی سزا ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد کئی سال گزر گئی۔ منی قابلی والے کو بھول گئی، چونکہ رحمت جو ہے اس نے اس چپراسی کو مارا تھا، پیٹا تھا، تو وہ اسی جرم میں اس کو 7 سال کی سزا ہو گئی۔ اب رحمت جو ہے قابلی والا اور منی کے درمیان ملاقات بالکل بند ہو گئی۔ اب منی جو ہے وہ رحمت کو بھول ہی گئی۔ منی بڑی ہو گئی اور پھر اس کی شادی بھی طے ہو گئی۔ آخر کار شادی کی تاریخ آ پہنچی۔ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ اچانک اس وقت رحمت نے آ کر سلام کیا۔ یعنی منی جو ہے وہ بڑی ہو گئی تھی اور اس کی شادی بھی طے ہو گئی تھی، اور شادی کا ڈیٹ بھی آ چکا ہے۔ اب شادی کی جو تاریخ تھی وہ تھی، تو اچانک جو ہے رحمت آ پہنچا۔ اس نے سلام کیا۔ پہلے تو میں اس کو پہچان نہ سکا، لیکن اس کی ہنسی سے سمجھ آ گیا کہ رحمت ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں رحمت، کب آئی؟ کل شام کو جیل سے چھوٹا ہوں۔ میں نے کہا، آج تو میں بہت مصروف ہوں، پھر کبھی آنا۔ وہ اداس ہو کر جانے لگا، لیکن پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، بابو جی منی کہاں ہے؟ میں نے کہا، آج گھر میں کام ہے، منی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ وہ اداس ہو گیا۔ اچھا بابو جی، سلام کہہ کر جانے لگا۔ تو اس کے بعد مجھے جیسا دھکا سا لگا، جی چاہتا کہ اس کو بلا لوں۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خود ہی واپس آ رہا ہے۔ پاس آ کر اس نے کہا، یہ کچھ کشمش بادام منی کے لیے لایا تھا، اس کو دے دیجیے۔ یعنی رحمت واپس آ گیا اور اس نے کہا کہ منی کو یہ میرے کشمش اور بادام دے دینا۔ وہ اسی نظر سے منی کو دیکھتا تھا۔ میں نے اس کو قیمت ادا کرنی چاہیے، تب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آپ کی مہربانی میں کبھی نہیں بھول سکتا، مجھے قیمت نہ دیجیے۔ بابو جی، منی جیسی میری بھی بیٹی ہے، اسی لیے میں اس کے لیے یہ میوہ لاتا تھا، میں یہاں سودا بیچنے نہیں آتا تھا۔ تو رحمت نے کہا، آپ مجھے پیسے دے رہے ہو؟ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے یہ منی جو ہے، میں منی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، اور اسی کے لیے میں یہ جو کشمش بادام کاجو وغیرہ لاتا ہوں۔ اتنا
کہہ کر اس نے کرتے کے اندر سے ایک میلے کاغذ کی پٹیاں نکالی، بڑی احتیاط سے پڑا کر کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اس کاغذ پر ایک چھوٹے سے ہاتھ کا نشان تھا۔ اپنی بیٹی کی اس نشانی کو چھاتی سے لگا کر رحمت اتنی دور میں بھیجنے کلکتہ آتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ میں نے اسی وقت منی کو اندر سے بلایا۔ منی شادی کے کپڑے اور زیور پہنے ہوئے آئی اور شرمائی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کو دیکھ کر قابلی گھبرا سا گیا اور بات بھی نہ کر سکا۔ پھر اس نے ہنس کر کہا، منی تو سسرال جا رہی ہے۔ اب منی سسرال کے معنی سمجھنے لگی تھی۔ اس نے شرما کے سر جھکا لیا۔ رحمت کچھ سوچ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کو یک احساس ہوا کہ اس کی بیٹی بھی اتنی دنوں میں بڑی ہو گئی ہوگی۔ ان 8 برسوں میں اس کا کیا ہوا، کون جانے، وہ اس کی یاد میں کھو گیا۔ رابندر ناتھ ٹیگور نے یہ سبق لکھا ہے، اور آج ہم نے یہ جو سبق ہے یہاں تک ہم نے پڑھا ہے، یہاں تک اختتام پذیر ہوا ہے یہ سبق۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے سوالات اور باقی جتنے بھی ہم نے یہاں پہ الفاظ ہیں، ان ہو سکتا ہے اس میں کچھ مشکل الفاظ ہوں، ان کے معنی وغیرہ بھی ہم لکھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔